تعالیٰ علیہ نے بنوایا تھا۔ تاریخ چلی، پھر جب زوروں پہ چلی اس وقت صاحبزادہ فاروق علی خان آپ کے ملتان کا یہ قومی اسمبلی کا سپیکر تھا، ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھا، قائد حزب اختلاف مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ تھا، اس وقت شاہ احمد نورانی بھی تھا، عبدالستار نیازی بھی تھا، پروفیسر غفور بھی تھا، لیکن یہ سب پیچھے تھے، فرنٹ پر مفتی محمود تھا۔ جب آپ کو علم ہونا چاہیے 13 دن یا 15 دن پاکستان کی قومی اسمبلی میں یہ باقاعدہ قادیانیوں کو بلا کر اسمبلی کے ممبران کے سامنے ان کو کہا گیا کہ تم اپنا موقف پیش کرو۔ آپ نے نہیں دیکھا، میں نے مرزا ناصر احمد، یہ اب موجودہ مرزا مسرور احمد ہے، ان کی بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے مرزا طاہر احمد تھا، اس سے پہلے مرزا ناصر احمد تھا، اس کو میں نے براہ راست دیکھا ہے۔ میں شاہ جی کے ساتھ گیا تھا، ان کی بڑا مرکز ہیڈ بھی دیکھی ہے مسجد جو یہاں کا تھا، تو وہ سفید لباس پہنتا تھا اور میری طرح بڑا وجیح تھا، سفید داڑھی تھی، سفید پکڑی تھی، شہزادہ تھا ان کا بڑا جو تھا، بڑا بنا ٹھنڈا ہوا۔ جب وہ آیا اسمبلی میں، ان کو بلایا گیا نا، اسمبلی میں آیا تو ممبران نے کہا یہ دیکھو جی مولویوں کے مت ماری گئی ہے، کتنا خوبصورت سونا جوان ہے، انہوں کہہ دیا کافر ہے۔ ہماری سوچ تو اتنی رہ گئی کہ جو خوبصورت ذرا زیادہ ہو جائے، کپڑے اچھے پہنے ہوئے، پجارو بڑی ہے، بس جی بغیر دیکھے بالے کہہ دیا بہت اچھا۔ اب وہ آیا، بات چیت شروع ہوئی، اسمبلی کا باضابطہ اجلاس تھا، سارے موجود تھے۔ اب اس نے دلائل دینے شروع کیے، ہمارے ختم نبوت کے ممبران اور علماء بمائے حوالہ جات باہر موجود تھے، کیونکہ وہ اندر نہیں جا سکتے تھے، صرف ممبران اندر تھے۔ مفتی محمود صاحب بات چیت کرنے والے تھے، یعنی ہم مسلمانوں کی طرف سے۔ قادیانی نے بڑی باتیں کی، ہم تو احترام کرتے ہیں نبی کا، نبی تو رحمت ہوتا ہے، ہم پر الزام ہے مولوی ایک دوسرے کو کافر کہتے رہتے ہیں، ان کی تو عادت ہے یہ ہے۔ مفتی صاحب کو بھی ٹائم دیا گیا تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت برحق، اگر دریا رحمت ہے، پانی کی سب کو ضرورت ہے، استعمال کرتے ہیں سب، انسان بھی اور حیوان بھی، اگر دریا ٹوٹ جائے تو پھر زحمت بن جائے گا۔ تو رحمت جو اللہ نے حدود مقرر کر دی ہیں اس کے اندر رحمت ہوگی، حدود کراس کرے گا وہ رحمت نہیں، زحمت بن جائے گا۔ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ ایک دوسرے کو مولوی کافر کہتے ہیں، حضرت مفتی صاحب نے فرمایا ہم سارے مل کر تمہیں کافر کہتے ہیں۔ ایک بات، اس وقت مفتی صاحب نے یہ حوالہ پیش کیا کہ قادیانیوں کا ایک عقیدہ ہے کہ جہاں محمد کا لفظ آتا ہے اس سے مراد وہ اپنا نبی لیتے ہیں۔ یہ جو بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی کلمہ یہی پڑھتے ہیں، اذان یہی دیتے ہیں، جناب جب لفظ محمد آتا ہے اس سے مراد قادیانی اپنا نبی لیتے ہیں، اذان جب دیتے ہیں اس میں لفظ محمد ہے تو اس سے مراد اپنا نبی لیتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں اس میں لفظ محمد ہے، اس سے مراد وہ اپنا نبی لیتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور مفتی صاحب نے جب یہ حوالہ پاکستان کی اسمبلی میں پیش کیا کہ، اور وہ حوالہ یہ تھا کہ جو لوگ قادیانی کو نبی نہیں مانتے اور قادیانی کو آخری نبی نہیں مانتے، یہ دھوکہ دیتے ہیں قادیانی کہ ہم نبی کو نبی مانتے ہیں، نبی مانتے ہیں تو پھر اس کو کیوں مانتے ہیں؟ ایک بات، اگر اس کو مانتے ہیں خاتم النبیین نہیں مانتے تو پھر اس کے بعد اگر کسی اور نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو پھر اس کو مان کے دکھاؤ، کسی کو نہیں مانتے نا قادیانی۔ تو انہوں نے فرمایا
کہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے اور قادیانیوں نے لکھا ہے جو قادیانی کو نبی نہیں مانتا وہ ذریت البغایا ہے، وہ جنگلوں کی اولاد ہے، وہ زناکار ہیں، وہ کافر ہیں۔ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ سب کو کافر کہتے ہیں۔ تم نے کافر کیا کہنا ہے؟ انہوں نے تمہیں کافر کہا ہوا ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ پوری امت مسلموں کو وہ کافر کہتے ہیں۔ اب اس کی اور دلیل دے رہا ہوں میں، ظاہری دلیل۔ آج تک کوئی مسلمان یہ بتا سکتا ہے وہ قادیانی کے جنازے میں گیا ہو؟ سر ظفر اللہ نے قائد اعظم کے جنازے پر جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا، وزیر خارجہ تھا پاکستان کا، اور اس بدبخت نے برملا کہا تھا کہ یا یہ کافر ہے اور میں مسلمان ہوں، یا میں مسلمان ہوں تو یہ کافر ہے۔ جی کسی قادیانی کے جنازے میں مسلمان نہیں جا سکتا اور کسی مسلمان کے جنازے میں قادیانی نہیں آتا۔ یہ ان کا عقیدہ، ان کی بات ہے۔ بظاہر آپ سے کاروبار کریں گے، بڑا پیار کریں گے، بڑی محبت کریں گے۔ مسلمانوں، اپنے نبی کی عزت کے لیے اگر ایک قادیانی کی دکان سے تم سودا نہ لو تو ہزاروں دکانیں کھڑی ہیں، تو کیا فرق پڑ جائے گا تمہیں؟ لیکن نبی کے دشمن سے تم دشمنی اس لیے کر رہے ہو کہ یہ بھی نبی سے، اپنے سچے نبی سے محبت کی دلیل ہے۔ تم نے اپنے نبی کے لیے کیا ہے نا۔ حضرت امام مالک سے پوچھا تھا کہ بتاؤ جس دور میں نبی کا گستاخ ہو تو کیا کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جہاد کرو۔ تو جہاد نہ کر سکے ان سے نہ لڑ سکے تو فرمایا اس نبی کی امت کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے آپ کو زندہ درگور سمجھے۔ وہ نبی کی امت زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے جو اپنے نبی کی عزت اور تحفظ کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا اور تمام مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔